کل بات چل رہی تھی، اگر کوئی غیر مسلم بھائی دعوت دے تو پھر قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تفصیل سے بات آ جائے گی۔ نمبر ایک، اگر وہ آدمی دعوت دے رہا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی راز نہ ہو۔ راز کا مطلب ہے اگر وہ اب دعوت دے رہا ہے، آئندہ وہ ہم سے یہ امید لگائے رکھا ہے کہ آئندہ جب ان کی ہولی ہوگی اور دیپاولی ہوگی یا پھر کرسمس جو بھی ہوگا تو پھر وہ ہم سے اپنے مذہب کے کام کرائے گا۔ اگر ایسا ہے پھر ایسے آدمی کی ہم دعوت قبول نہیں کر سکتے۔ ان سے ہم اخلاق سے بول دیں آپ کے دعوت کی ضرورت نہیں ہے، ہم الحمدللہ ہمارے پاس اللہ اتنی طاقت دیا ہے کہ ہم اپنی دعوت کر سکتے ہیں۔ اخلاق سے ان کو بول دیں، پرسنل سے بڑے لوگ مل کر اخلاق سے سنجیدگی سے ان کو سمجھا دیں۔ وہی ہے، ان کے مذہبی معاملات میں بھی شرکت کرنا پڑے گا۔ اگر ان کی دعوت قبول کریں گے تو پھر ان کے مذہب کے کاموں کو اٹینڈ ہونا پڑے گا، تو پھر ان کے تہواروں میں مدد کرنا پڑے گا، چندہ دینا پڑے گا، پھر ہولی دیپاولی کے لیے، پھر گنیش کے لڈو کے لیے چندہ دینا پڑے گا۔ عائز نہیں ہے دینا، نہیں دینا ہے، اخلاق سے منع کر دیں۔ اگر ایسی ان کا سوچ ہے آگے کا تو پھر اخلاق سے ان کو منع کر دیں کہ اللہ ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم افطار کر سکتے ہیں، یہی مال تم اپنے مجبوروں کو، بیواؤں کو لگاؤ، تمہارے جو بچے یتیم بچے پھر رہے ہیں فٹ پاتھ پر ان پر لگاؤ، تم اس سے تمہاری قوم مضبوط ہوگی۔ تمہارے بیویاں بچے اور بیوائیں دیکھو تو منگلے کو کھا رہی، ہماری عید کے موقع پر وہاں آ جاتے، اور تم دیکھو تو ہم کو مدد کرنے چلے ہو۔ تم اپنی قوم کو مضبوط کرو۔ نمبر دو، سود اور رشوت شراب کا پیسہ ان کے پاس حلال ہے۔ ارے ان کو حرام سود یہ سب کس کے واسطے ہے؟ سو مسلمان آدمی کے لیے ہے، وہ ان کی طرف تو اسلام کے احکامات متوجہ ہوتے نہیں، انہوں تو اسلام کے احکامات کے مکلف ہی نہیں ہے، مطلب ان کے اوپر حلال حرام کا کوئی تمیز ان کے پاس نہیں ہے۔ دیکھو ان کے مال کے سلسلے میں ذریعہ معاش کی تحقیق ضروری نہیں ہوتی ہے، احکام کے مکلف نہیں ہوتے وہ لوگ۔ اگر کوئی چیز پیسہ یا اناج کی شکل میں تحفہ دیا آپ کو تو درست تو ہے، وہ اس کی کمی کیا ہے کہ چھوڑ دو، ان کے مذہب کے حساب سے اس کے لیے ریٹ ہے۔ محبت سے اگر کوئی آدمی تم کو کچھ دے رہا ہے، اناج چاول دے رہا ہے، کھجور دے رہا ہے، آپ کو پپئی دے رہا ہے، کوئی اور چیز آپ کی افطار پہ دے رہا ہے تو پھر جائز ہے۔ حلال چیز دیتا ہے تو پھر حلال چیز اس کی لینا جائز ہے۔ حرام چیز دیتا ہے، ہمیں سور کا گوشت کھاتی ہیں بات تمہیں کھاؤ تمہیں دیتا ہے دوستی میں، جائز نہیں ہوگا۔ پھر حلال چیز دیتا ہے تو پھر لے لو، حلال ہے۔ حرام چیز دیتا ہے تو پھر اس کا ریجیکٹ کرنا بھی حرام ہے۔ اچھا، اپنے پاس سے افطار کرانے غیر مسلم وہ پیسے کسی بھی طریقے سے کمایا ہو جو ان کے مذہب میں جائز طریقہ ہے، ان کے مذہب میں کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تو مسلمان کے لیے جائز ہے، مسلمان کے لیے جائز رہے گا۔ البتہ بہتر ہے کہ محتاط رکھا جائے، اس کی کمائی کیسی بھی رہنے دے، اگر ان تم کو دعوت دے رہا ہے تو پھر جائز ہے، خوش ہو جاؤ، پورے ریڈم دعوت قبول کرنا ہے۔ اللہ کے بندو آگے میں کیا فرماتے ہیں؟ البتہ بہتر یہی ہے کہ محتاط ہے، بہتر ہے کہ ان کی دعوت قبول نہ کریں، محتاط رکھا جائے۔ بہتر اسی میں ہے کہ ہم ان کے اس میں اٹینڈ نہ ہو۔ مسجد میں بھی، مسجد میں یا اپنے گھر میں افطار کرائے، اپنے پیسے سے افطار کرائے آدمی اپنے پیسے سے اپنی جگہ پر اپنی گھر میں یا مسجد میں آ کر افطار کرے، اچھی بات ہے۔ اب غیر مسلم دوست تمہارے کو دعوت دیا بول کر، تمہارے کو آ بولتا ہے بول کر اس کے گھر کو جانا، اور پھر گھر آنے کے بعد ان کیا بولتا ہے، ان جہاں پوجا کرتا ہے وہاں بیٹھ کر آپ کو افطار کھولنے کے لیے بولتا ہے، تو پھر دیکھنے والے کو کیا لگے گا کہ بھئی ان پوجا بت کی کر رہا ہے یا اس کے لیے روزہ رکھا سو کھول رہا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، اجتماع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ان کو کچھ سامان دیتا ہے آپ کو یا پھر کچھ پیسے دیتا ہے آپ کے لیے تو پھر وہ جائز ہو سکتا ہے، اور وہ بھی مسجد میں یا اپنے گھر میں کھولنے کے لیے ہے، اس کے گھر میں جا کو اس کے بت کے سامنے بیٹھ کو اسے بوٹو لگا کو خود لگا لے کو، یہ سب کرنے کا نہیں ہے۔ اس وقت کے مسلمان پولیٹیکل لیڈروں کا یہی حال ہے کہ وہ لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے سیکولرزم کا لیبل لگا کر اسلام کا دھندا کر دیتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں اسلام کی، نہیں کرنا ہے۔ جان دے دینا لیکن اپنی کرسی کے خاطر ایمان نہیں دینا، یہ ہے صحابہ کا سبق ہمارے لیے۔ آفٹر آل کرسی کے خاطر آدمی انسان چھوڑ دیتا ہے، سب کو خوش کرنے کے لیے، سب کے ساتھ رہنے کے لیے، یکجہتی کا ثبوت دینے کے لیے، یگانگت کا ثبوت دینے کے لیے آدمی اسلام کا سودا کر دیتا ہے، یہ کام کی عقل مندی ہے، نہیں کرنا ہے۔ ایسا سیکھنا چاہیے۔ سیاست پولیٹیکل بھی اسلام میں ہے، اگر نہیں ہے سمجھو، اگر اسلام کے اندر پولیٹیکل کا سبق نہیں ہے، سیاست کا اگر سبق نہیں ہے
ہے, اگر نہیں ہے تو پھر اسلام انکمپلیٹ مذہب ہے. اب آپ بتاؤ کہ اسلام انکمپلیٹ ہے کمپلیٹ ہے؟ کمپلیٹ مذہب ہے. پھر اگر اسلام میں اگر سیاست کا سبق نہیں ہوگا تو پھر انکمپلیٹ ہوگا. پھر ہے سبق, ہم نے نہیں پڑھا, ہم نے نہیں سنا اس سبق کو. صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو, مسلمان حکمرانوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو, کسی احتیاط سے زندگی گزار کر چلے گئے, تاریخ رقم کر چلے گئے ان لوگ آنے والوں کے لیے. اورنگزیب آرامگیر رحمۃ اللہ, میں ہمیشہ ایک واقعہ کیا کرتا ہوں, تاریخ کا بڑا زبردست حکمران تھا. ہندوستان کے اندر 50 سال سے زیادہ حکومت کیا اس آدمی نے. حافظ, عالم, فقیہ, بڑا زبردست آدمی تھا. 40 سال کے بعد انہوں حافظ بنے جی. 40 سال کے بعد بادشاہ ہو کر 16 17 18 سال 20 سال سے پہلے بادشاہ بن گئے. اور پھر 40 سال کے بعد انہوں 40 پر 1 میں سال یا 40 پر 3 میں سال انہوں حافظ بنے, اور وہ بھی ایک سنگ حافظ بنے. انہوں ہم میں سے کون بندہ ہے ایسا؟ اچھا اب دیکھو, انہوں 50 سال حکومت کیے, تو پھر 50 سال میں سے حکومت کا 1 پیسہ نہیں لیے انہوں. جب انہوں حکومت کرتے تھے اس وقت ہندوستان کا پیسہ اس وقت میں پوری دنیا میں نمبر 1 پر تھا. میں بولتے نہیں یہاں کے 10 روپے 20 روپے 18 روپے, وہاں کا 1 روپے ایسا بول کر, ویسا اس وقت میں ہمارا ہندوستان کی GDP نمبر 1 تھی. مطلب ہندوستان اس وقت باقی میں نہیں تھا. انہوں کیسا حکومت کرے رہیں گے؟ آج کا کون اس وقت سے چھوڑو, ہندوستان آزاد ہونے کے بعد سے لے لیں گے, کون بادشاہ ایسا ہے جو حکومت سے تنخواہ نہ لیتا ہو؟ کروڑوں کی تنخواہ لیتا ہے, پھر ہم کو مارنے کا شوٹنے کا پلان کرتا ہے. سبق پڑھے نہیں ہم لوگ اپنے بادشاہوں کا, اپنے زندگی, ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے. پڑھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. چلیں آگے چلیں, بات سمجھ میں آ گئی. سیاسی غیر مسلم آدمی کی افطار کی دعوت قبول کر سکتے ہیں, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ہم دور رہیں ان سے. یہ تو جائز ہے. سیاسی غیر مسلم افطار کرائے تو عام لوگ نہیں کھلاتے, پولیٹیکل لیڈر لوگ ہی افطار کراتے ہیں. کیوں؟ نمبر 1, پولیٹیکل لیڈر کئی دعوت کراتے ہیں, آپ کا ووٹ خریدنا چاہتے ہیں وہ لوگ, بکاؤ مال آپ کو بنانا چاہتے ہیں. وہ تو بک گئے, آپ کو بکاؤ مال کے سر کا آپ کو لینا چاہتے ہیں, ووٹ بینک کرنا ہے. مقصد ہمدردی نہیں ہوتی ہے, سب مل کر رہیں گے, محبت کا ثبوت دیں گے, وہ مقصد نہیں ہوتا ہے, بلکہ ووٹ مقصد ہوتا ہے. مقصد ہمدردی نہیں ہوتی ہے, بلکہ سیاست کی کرسی چمکانا ہوتا ہے, ووٹ ہوتا ہے. اور دعوت کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ, دعوت دے کر تمہارا دل جیت لیتے ہیں لوگ. یہ ہے. اب دیکھو آگے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, فاسد نیت سے دعوت کرتا ہے تو بھی اخلاق سے منع کرنا چاہیے. اس طرح کے لوگ اگر دعوت دیتے ہیں تو پھر اپنی خبیث نیت سے پھر ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے, بھئی آپ کی ضرورت نہیں, لو بھئی کوئی بات نہیں, بلکہ ان کو ہم سنجیدگی سے ان کو سمجھانا چاہیے. نیت اس کی فاسد ہے, غلط نیت ہے, خبیث نیت ہے, تو پھر اسے سمجھانا چاہیے. آگے اور ایک کام, ہمارا یہ ظلم ہوتا ہے علماء کرام پر. ائمہ کرام سے ایسے لوگوں کی دعوت پر زور دے کر اعلانات کروانا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کی دعوت دے رہا سو پھر ہمارے اوپر زبردستی لوگ کرتے ہیں, ان دعوت دے رہے ہیں مولانا بولو 100 بار بولو, ان دعوت دے رہے ہیں مولانا بولو, بولتا ہے. کیا ضرورت پڑی ہے؟ عجیب بات ہے. علماء کرام نے ایسی کتابیں لکھی ہیں, مسجد میں کون سا اعلان کرنا بول کر, مسجد میں کون سا اعلان کرنا, علماء نے کتابیں لکھی ہے. اسی ہم کو تعلق نہیں ہے, وہ دین کی بات نہیں نا. اللہ کے بندو, ہر ایک چیز کے مسائل ہے, سننا چاہیے, یہ زبردستی نہیں کرنا ہے. آگے کل ایک حصہ بول دیا تھانوی کا, قبول کرنے کر سکتی ہے. آگے اچھا, غیر مسلم کی دعوت کی وجہ سے آپس میں, یہ اصل بات ہے, غیر مسلم کی دعوت کی وجہ سے آپس میں مسلمانوں میں 2 فرقے ہو جانا, 2 گروپ بن جانا. ایک گروپ اس کی تائید میں کھڑا ہو گیا, دوسرا گروپ اس کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا. نہیں بول کر ان ہاں بول رہا ہے, وہ نہ بول رہا ہے. کسی باہر والے بندے کے لیے تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ ان کا قصہ تو جتنے کنکر اتنے شنکر. وہ لوگ تمہارے پاس آگے تو پھر تم کو یہ خدا کے ماننے والے لوگ, تم ایک جٹ ہونا تھا, تم اس کی وجہ سے تم الگ ہو جا رہے ہو. کیا عجیب بات ہے یہ. تمہارے ایک ہونے کی وجہ سے, تمہاری ایک آواز کی وجہ سے, تمہارے منع کرنے سے ان اپنی دعوت کو پھر خاموش چپ چاپ ختم کر کے جانا تھا, لیکن اس کی دعوت کی وجہ سے تم آپس میں تمہاری جو طاقت ہے اتحاد کی, تم اسے توڑ رہے ہو. کیا عجیب بات ہے. نہیں ہونا چاہیے ایسا. تو یہ تائید کرتا ہے ایک طبقہ, دوسرا طبقہ مخالفت کرتا ہے اس آدمی کی دعوت کے بارے میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاسی لوگوں کی دعوت قبول کروانے پر رہتے ہیں ایک بعض لوگ, کیا رہتے ہیں, ان کے چاپلوس رہتے ہیں وہ لوگ, ان کے ہامے رہتے ہیں, ان کے ساتھ عمدہ پھرتا رہتا ہے. تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کی تائید میں رہتے ہیں وہ لوگ, سیاسی لوگوں کی دعوت قبول کرانے پر رہتے ہیں, اور ایک طرح سے وہ لوگ نفاق میں مبتلا رہتے ہیں, اور بزدلی اور چاپلوسی کے شکار رہتے ہیں وہ لوگ. ان لوگوں کے, ان کو کچھ ان کے گئے تو ان کو ملنے کا ایسا رہتا, پھر یہ لوگ ان کی تائید کرتے رہتے ہیں. جو لوگ نہیں تائید کرتے پھر اپنے حساب سے وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں, وہ سب بنداس رہتے ہیں, ڈرنے کا نہیں تھا ان کے پاس کسی کا. لیکن ہمارے سبق کیا ہے,
کوئی آدمی کون کی آ رہا تو پھر ہمیں کہیں کو لڑنا سے اس کے واسطے نہیں ہونا ہے. ایسا یہ چیز نہیں ہونا ہے آپس میں. آج یہی دیکھا جاتا ہے اس کے ماننے والے وہ دعوت کرتا ہے تو پھر یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. بھائی تمہیں اپنے روزوں کے لیے اپنے روزوں کا تم کیوں ایسا کر رہے ہو, برباد کر رہے ہو دوسروں کی خاطر, اپنا اتحاد تم کیوں توڑ رہے ہو. پوائنٹ یاد رکھو, ایمان کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے اتحاد, اور اس وقت کی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اتحاد. عجیب بات ہے, اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس پر کوئی بولتا نہیں ہے. اس وقت سب سے بڑی اہم چیز ہے ایمان ہونا, اور ایمان بھی مکمل پرفیکٹ ہونا, فتنوں سے قوم کو بچانا. دوسرا ہے اتحاد. اس وقت ہماری دو چیزوں بھی ڈگمگا رہی ہیں, ہمارے پاس یہ دو چیزیں کمپلیٹ نہیں ہے, اور یہ دو چیزوں پر ہم ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے اپنے پیسوں سے افطار کریں, غیر مسلموں کو بھی شریک کرتے رہے. کل بتایا تھا یہ, تم اپنے پیسوں سے دعوت کر کے ان کو اسلام سے قریب کرو, پرچار کرو, ان کو اسلام کا پرچار کراؤ, قرآن کا پرچار کراؤ. وہ لوگ شک میں پڑ گئے اس میں یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے بول کر. آج سے 4-5 سال پہلے ایک مسلمان آدمی قرآن کی 26 آیات نکال کر, ان میں جنگ اور جہاد کا سبق تھا, وہ آیتوں کو ہٹا کر ایسا نیا قرآن ترتیب دیا. وسیم رضوی آپ دیکھے ہوں گے, پھر وہ آدمی اسلام چھوڑ بھی دیا, کافر بھی ہو گیا پھر بعد میں. یہ ہوتا بھی آگے. اس لیے سمجھو, آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سمجھیں ان 20 آیات کا 26 آیات کا قرآن مجید میں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے, تفسیر کیا ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی اس قسم کے ہولے اگر اسلام پر اعتراض کریں گے, آپ اسلام کا دفاع کر سکیں گے, سنیں گے تو پھر آپ خود اس قسم کے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. پھر تو اپنے پیسوں سے آپ ان کو دعوت کر کے مسجد میں لائیں. جس دن آپ جمعہ کے موقع پر ہو, کسی اور موقع پر اپنے غیر مسلم دوست کو لائے تو مسجد کو ان کو امام صاحب کو پہلے بول دینا, حضرت ایسا میں اپنے دوست کو لایا ہوں, تو پھر ہم ان کے حساب سے بیان کر دیں گے, توحید کا بیان کر دیں گے. عقلی اعتبار سے توحید اللہ کو سمجھائیں گے ہم, عقلی اعتبار سے. قرآن میں تو ہے توحید کا سبق, قرآن میں عقلی دلائل بھی ہے قرآن توحید کے بارے میں, ان کو سمجھائیں گے, پھر وہ لوگ پھر اسلام سے قریب ہو سکتے ہیں. دعوت میں غیر مسلموں کو شریک کرنے سے نفرتیں اور بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ اس وقت کا ہمارا اہم ذمہ داری کا کام ہے. عجیب بات ہے کہ مسلمان لوگ اور ہر انسان اپنے حقوق سننا چاہتا ہے, اپنی ذمہ داریاں سننا نہیں چاہتا. مثال کے طور پر اپنی بات بولتا ہوں, میں کیا چاہتا ہوں, یہاں بیٹھ کو خالی مست بولتے رہنا, گراؤنڈ لیول پر کوئی کام کرنا نہیں چاہتا. میں خالی مجھے یہ مرتبہ, میں امام صاحب ہوں, میں نائب رسول ہوں, میں نبی کا وارث, یہ خالی اپنے فضائل اپنے حقوق سنتے رہنے کو آدمی پسند کرتا ہے. اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کو, حق بولنے کو آدمی پسند نہیں کرتا. گراؤنڈ لیول پر کام کرنے کا آدمی ذمہ داریاں سننا چاہتا ہے. وہی بات, آدمی اپنے حقوق سننا چاہتا ہے, ذمہ داریوں کو سننا نہیں چاہتا ہے بندہ. کتنی عجیب بات ہے, نہیں ہونا ایسا. جیسا حقوق سننے کا شوق ہے ویسا ذمہ داریوں کو سننے کا آدمی کو شوق ہونا چاہیے. بچے چاہتے ہیں ہمارے حقوق بیان ہو, ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے حقوق بیان ہو, بیویاں چاہتی ہیں ہمارے حقوق بیان ہو, شوہر چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق بیان ہو. ہر ایک کے حقوق اسلام بیان کر کو ہے, لیکن جب جب جن کے حقوق کی ضرورت ہوگی ان اپنے حقوق ادا کرنا پڑے گا. سب کے حقوق ہے, لیکن جیسا ہمیں حقوق سننے کا شوق رکھتے ویسا ہمیں ذمہ داریاں سننا چاہیے. تو پھر ہمیں حضرت غیر مسلموں کو دعوت کر کے ان کو قریب کریں گے, تو پھر شریک کریں گے دعوت میں, تو پھر وہ لوگوں کو ایک تو نفرت ختم ہو جائے گی, دوسرا بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی. دوسرا آگے اور ایک مسئلہ اہم, حکومت کی طرف سے مسجد میں 1-2 لاکھ روپے ہر مسجد کو دی جاتی ہے, تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہے, لینا جائز ہے نہ جائز ہے؟ یہ لمبا چوڑا عنوان ہے, کبھی بیان کریں گے اس, لیکن کچھ جو باتیں ضرورت کی ہے وہ بتا دیتا ہوں. مسجد کے لیے ہو یا روزہ داروں کے لیے افطار کے لیے ہو, حکومت سے ابتداءً چندے کی تعاون کی درخواست کرنا مکروہ ہے. اسلامی حمیت کے خلاف بات ہے یہ. بھئی ہمیں منخواہ ہو گئے کیا, پھر ان سے ہمیں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت سے بول بول کو پوچھ پوچھ کو من کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے عاشقاں مر گئے, پیغمبر کے نام پر مرنے والے کٹ گئے, مر گئے, ختم ہو گئے وہ لوگ. اگر ختم ہو گئے دنیا نہیں رہتی. پھر جب تک دنیا میں اللہ کے عاشقین رہیں گے, نبی کے عاشقین رہیں گے, نبی کے نام پر مرنے والے رہیں گے, ابھی ختم نہیں ہوئے. ہاں البتہ ان کو ذرا جذبہ دلانے کی ضرورت ہے, جذبہ ان کو ذرا دلائیں گے, شوق دلائیں گے, پھر یہ لوگ صرف مال نہیں جان بھی خرچ کر دیں گے. یہ لوگ پیچھے نہیں دیکھیں گے پھر بھی بچوں کے لیے. وہ جذبہ ان کے پاس ہے, ذرا ان کو چملی ان کی جلانے کی ضرورت ہے. تو ہماری یہ حمیت کے خلاف ہے, ہماری غیرت کے خلاف ہے یہ بات. ہمیں ان کے پاس جا کر منگل کھانا سو کیا ہو اللہ کے گھر کے لیے. کبھی کوئی بندہ اپنے گھر کے لیے کوئی منگو کھاتا کیا؟ اپنی شادی کے لیے, اپنا کوئی عقیقہ کرنا ہے, یا پھر اپنے گھر میں کوئی اور کام ہے, تو پھر آدمی بچے کی شادی ہے, بچی شادی ہے, تو کیا حکومت پر جاتا منگو کھاتا کیا؟ شادی کر رہا ہوں میں منگاؤں ہوں دے با بولتا کیا؟ پھر خدا کے گھر کے لیے, خدا پھر محتاج نہیں ہے, پھر ہم اس کے گھر کے لیے پھر ہمیں کہیں جاتا منگل کھانا, مسجد کو چندہ دو, مسجد روزہ داروں کو افطار کرانا ہے, 1,00,000 کہیں منگل کھانا ہے. تمہیں مر گئے کیا؟ ہمیں مر گئے آپ کے عاشقاں نہیں, تو پھر کہیں منگل کھانا ہے. پہلی بات تو یہ ہم ان سے تعاون کے لیے مرنا نہیں ہے.
اور ہمیں تعاون کی درخواست نہیں کر رہا، مکروہ ہے یہ چیز ابتداء، پہلی بات تو مکروہ ہے، دوسرا اسلامی حمیت کے خلاف بھی ہے، مطلب ہماری غیرت کے خلاف ہے یہ بات۔ دوسرا نمبر دو، دوسرے مذہب، اچھا اگر وہ لوگ حکومت کے لوگ اگر دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی وہ لوگ پیسے دیتے ہوں، ان کی مدد کرتے ہوں، تو پھر اس وقت میں سب کو یہ لوگ وہ لوگ ایک رقم سے دیکھنے کا کو اگر ویسا ہے تو پھر ہمیں اس وقت لے سکتے۔ دوسرا تو یہ ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی دی جاتی ہو تو پھر لے کر خرچ کی جاتی ہو تو پھر خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت صاف نہیں ہوتی وہ لوگوں کی، نیت صاف نہیں ہوتی لوگوں کی، خرابی نہیں ہے تو پھر لینے کی گنجائش ہے، لیکن وہ لوگوں کی نیت خراب ہوتی ہے۔ غربا میں یا مسجد کے کسی اور کام میں خرچ کر دینا چاہیے، ان سے پیسہ لے کو بھی غربا میں یا پھر مسجد کے کسی اور کام میں لگانا چاہیے۔ غیر مسلموں کی طرف سے ہو یا سیاسی لیڈروں کی طرف سے ہو، حکومت کی طرف سے اگر دعوت ہو، پیسے ہو، تو پھر ہمیں اگر وہ لوگ دیتے ہیں پیسے وغیرہ تو پھر ہمیں ان سے پہلی بات بدگمان نہیں ہونا ان کے بارے میں۔ بدگمانی الگ چیز ہے، احتیاط الگ چیز ہے، انہوں ایسے ویسے وہ بات کی بات ہے، وہ الگ چیز ہے، ہمیں احتیاط، ہمیں نہیں لینے کہیں کہ ان کی دعوت، ہمیں احتیاط ہے بھائی۔ اگر بچہ اپنے بچی کے بارے، آدمی شوہر آدمی بیوی کے بارے میں یا پھر باپ اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے کہاں گیا تھا باتو، یا پھر شوہر اگر بچے کا فون چیک کرتا ہے، اخلاق نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری ہی ہے، تو پھر کسی سے بات کرے گا کو نہیں، اس کی ذمہ داری ادا کروائے، بس ختم، ٹھیک ہے۔ اپنی ذمہ داری، احتیاط الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، بدگمان نہیں ہونا، لیکن ہم کو ہماری احتیاط پہ ہم کو رہنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ ایسا سب ہوتا رہتا ہے، ہمیں ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلامی احکامات کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔